السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں جتنے بھی ناظرین ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت سے رکھے۔ عزیز ساتھیو، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، یعنی ان اللہ و ملائکتہ کہ بے شک اللہ اور فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں علی النبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو کہ آپ لوگ بھی درود پاک پڑھو، یعنی حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک پڑھنے کا۔ کتابوں میں آتا ہے، ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسی وثنى بملائکتہ المسبحۃ لقدسی وثلث بکم ایہا المؤمنون حیث قال مخبرا وآمرا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ان اللہ امرکم بامر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کا حکم دیا، بامر بدأ فیہ بنفسی، اور اس امر کو اللہ تعالیٰ نے فی نفسی کر کے دکھایا، یعنی اپنے آپ پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا، اور دوسری بار وَسَنَّا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُسَبَّحَةِ لِقُدْسِ، اور دوسری بار فرشتوں کو حکم دیا، یعنی تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَسَنَّا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُسَبَّحَةِ لِقُدْسِ وَصَلَّثَ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور تیسری دفعہ ایمان والوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ وہ کون سا کام ہے کہ جس کو اللہ نے خود کیا اور پھر بعد میں فرشتوں کو حکم دیا اور پھر ایمان والوں کو بھی کہا کہ تم بھی وہ کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے درود پاک پڑھنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ سید القراء ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ کے اوپر چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پورے دن کام کروں اور تھوڑا سا وقت نکال کر آپ پر درود پاک پڑھوں، تو کیسا رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جتنا پڑھو گے اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ تو پھر سید القراء ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کہ میں آدھا دن کام کروں گا اور آدھا دن روزہ، یعنی آدھا دن درود پاک پڑھوں گا، تو یہ کیسا رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنا زیادہ تم پڑھو گے اتنا ہی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی آدمی آئے اور وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ قاری صاحب مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے اور میں 1 گھنٹہ لگاؤں گا، کیسا رہے گا؟ تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی جتنا زیادہ وقت لگاؤ گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب میں 2 گھنٹے لگاؤں گا، یہ کیسا رہے گا؟ تو میں تو اس سے یہی کہوں گا نا کہ بھائی جتنا زیادہ وقت لگاؤ گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے، جلدی سیکھ جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ پورے دن درود پاک جو ہے پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھو گے اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، کیا فرمایا؟ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، کہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَتُكْفَى هَمُّكَ، اور تمہاری پریشانیاں، تمہارے غم، تمہارے رنج
تمہاری رنجشیں اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب، کیا فرمایا، کیا آتا ہے کتابوں میں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا، کیا آتا ہے کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اس کو 10 رحمتیں مل گئی، یعنی 10 رحمتیں نازل ہو گئی، اور جس نے 10 بار پڑھا اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل ہو گئی، اور جس نے 100 بار پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافقت سے اور جہنم کی آگ سے بری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، کتنی بڑی کامیابی ہے صرف ایک چھوٹی سی درود پاک کو لے کر۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام جو پورے دن درود پاک پڑھتے تھے، کیا صحابہ کرام جو ہے کچھ کام نہیں کرتے تھے؟ تو میں آپ کو بتا دوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کام کرتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، ان کی بھی ایک فیملی تھی، ان کی بھی جو ہے ایک زندگی تھی، لیکن ہر چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتایا۔ میں بتاؤں آپ کو، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پورے دن درود پاک پڑھیے تو آپ سوچیں گے کہ کام نہیں کریں، پھر درود پاک ہی ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تو کام کب کریں گے، پیسے کب کمائیں گے، کھائیں گے کب، بال بچوں کو کون دیکھے گا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اور آپ ایک جو ہے کونا پکڑ لیں اور اس کونے میں بیٹھ کر دن رات اللہ کی عبادت کیجیے، نہیں، بلکہ اگر درود پاک پورے دن پڑھنا ہے تو سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اپنا کام بھی کیجئے اور سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الدعاء والصلاة معلق بین السماء والارض فلا يسأل الى اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا جو ہے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی مانگو تو اس کے اول اور آخر جو ہے درود پاک پڑھ لیا کرو، حتیٰ یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھ دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین صلاتین لا یرد، کہ دونوں صلاتین کے بیچ میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی اول و آخر درود پاک پڑھ کر اگر ہم دعا کریں گے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی حضرت عمر بن خطاب کی جو ہے زبانی ہے، الدعاء والصلاة معلق بین السماء والارض فلا يسأل الى اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسم فی ذلک کتاب، کہ اگر کوئی آدمی کوئی کاتب، کوئی بھی لکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے یا وہ کچھ ایسی بات لکھتا ہے حضور کی شان میں، اور لکھتے لکھتے آپ کا نام اسم گرامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی آتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے، تو یہ جب تک لکھا رہے گا ایک فرشتہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ عزیز ساتھیوں، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، ان کے کرم ہیں، ان کے جو ہے لاکھوں احسانات ہیں، میں کن احسانات کی بات کروں اور کس احسانات کے پہلو کو جو ہے چھیڑنے کی کوشش کروں۔ عزیز ساتھیوں، ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھ کر ان کو پیش کریں، اور جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔